نے تو 2000 کا پہلے دفعہ میرے چینل پہ انٹرویو آیا ہے, ٹھیک ہے. تو وہ پہلی دفعہ جو ہے وہ انٹرویو آ گیا ایک چینل کے اوپر, لیکن اس پہلی دفعہ 2000 کے انٹرویو کا فائدہ کچھ نہیں ہوا, کیونکہ وہ اس پہلی دفعہ انٹرویو ہونے کے بعد گالیاں پڑی ہر جگہ سے. انٹرویو سے پہلے بھی گالیاں پڑی اور انٹرویو کے بعد بھی گالیاں پڑی. یہ بتائیں آپ کو کوئی تھریٹس وغیرہ بھی آ رہے ہیں؟ بہت زیادہ. کس بارے میں تھریٹس آ رہے ہیں, کس بارے میں کہا جا رہا ہے آپ کو؟ بس مجھے جو یہ کہا گیا کہ جی آپ نے کسی چینل کو انٹرویو نہیں دینا, میرا کوئی پیغام نہیں ہے. میں 100 بسم اللہ, آپ مجھے دھمکیاں دیں, آپ مجھے گولی مروائیں, آپ مجھے جو مرضی کریں, لیکن جو سچ ہے میں سچ بولتی رہوں گی اور سچ پہ میں کام کرتی رہوں گی. ڈرنے والی صرف اللہ کی ذات ہے, اللہ کے سوا میں کسی سے نہیں ڈرتی. آپ جو مرضی دھمکیاں دیں, FIA میں مجھے گھسیٹیں, آپ جو مرضی کریں. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں آپ کا میزبان ایان سرور اور آپ دیکھ رہے ہیں تم پاکستان. ناظرین, آج ہمارے ساتھ میڈم بشرا شکیل موجود ہے اور آج ہم بات کریں گے 2000 کے حوالے سے. پچھلے دنوں کچھ دن پہلے انٹرویو ہوا تھا 2000 کا, تو اس میں یہ بتایا گیا کہ جی لڑکیوں کو بھاگ کے شادی کرنی چاہیے, یہ ہونا چاہیے, وہ ہونا چاہیے, مطلب کھل کے نہیں بتایا لیکن انہوں نے اشارہ دے دیا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا میڈم, مجھے یہ بتائیں پچھلے دنوں جو نا 2000 کا انٹرویو ہوا تھا اس بارے میں کچھ بتائیں کہ اس انٹرویو میں کیا لوگوں کو امید تھی جو ان کو نظر نہیں آئی؟ لوگوں کو امید تو بہت تھی کہ جو ان کے سوالات ذہن میں تھے لوگوں کے, وہ سوالات جو لوگ جاننا چاہ رہے تھے وہ چیزیں نہیں پوچھی گئی ہیں. لیکن ایک فحاشی کو پروموٹ کیا گیا, وہاں پہ ایک ولگیرٹی کو پروموٹ کیا گیا, اور اس کے علاوہ اس میں کچھ نہیں تھا, صرف والدین کا مذاق اڑایا گیا. کس طرح فحاشی کو پروموٹ کیا گیا, جو ہے نا اس طرح کا انٹرویو کیا گیا جو لوگوں کو نہیں پسند تھا؟ دیکھیں, اس میں ہنی مون کا ذکر کیا گیا, ٹھیک ہے. تو مجھے یہ بتائیں کہ ہم اپنے والدین کے ساتھ بیٹھ کے یہ بات ڈسکس کر سکتے ہیں کہ جی ہنی مون پہ کدھر جانا ہے اور کب جانا ہے, اس طرح کی بات. پھر آپ وکٹری کے نشان بنا رہے ہیں, کس طرح کی وکٹری؟ ٹھیک ہے, وہ وکٹری نہیں تھی. آپ ایک ماں باپ کی تذلیل کر رہے ہیں بیٹھ کے, اور آپ یہ بھی نہیں, آپ نے ایک دفعہ بھی سوچا کہ آپ چینل پہ بیٹھے ہیں اور جب یہ چیزیں ساری دعا کے والدین دیکھیں گے تو وہ کتنی تکلیف میں آئیں گے مزید, یعنی کہ وہ ایک تو آلریڈی تکلیف میں, تو یہ سب چیزیں دیکھ کے وہ مزید کتنی تکلیف میں آئیں گے. آپ کے ایک دفعہ بھی دل میں یہ بات نہیں آئی. آپ کا نیریٹو ٹھیک ہے, ہم مانتے ہیں کہ آپ کو سپورٹ کرنا ہے, ظہیر کو سپورٹ کرنا ہے یا جو بھی ہے, لیکن آپ کم از کم کسی کی تذلیل تو نہ کریں, کسی کا مذاق تو نہ اڑائیں. آپ کے منہ سے اس طرح کے الفاظ نہیں نکلنے چاہیے جس سے کسی کی دل آزاری ہو. اچھا, مجھے یہاں پہ یہ بتائیں کہ جو وہاں پہ پوچھا گیا تھا, اینکر یوٹیوبر نے پوچھا کہ جی آپ ہنی مون کے لیے کہاں پہ جا رہے ہیں, انہوں نے کہا جی ہم وہاں پہ جائیں گے جہاں پہ ہمیں کوئی ڈھونڈ نہ سکے. تو کیا خیال ہے, انہوں نے اشارہ باہر کے ملک کو بھاگنے کا دیا ہے؟ تو وہ تو دیکھیں, جب انہوں نے یہ بات کا جواب دیا تو وہ پوری عوام جو پہلے ہی خدشات تھے تو وہ تھوڑے ان کے اپنے منہ سے جب یہ بات نکلی تو وہ مزید کلیئر ہو گئے. اچھا, مجھے یہ بتائیں کہ لوگ جاننا چاہ رہے تھے 2000 کے بارے میں کہ جی اب لیٹسٹ نیوز جاننا چاہ رہے تھے, اس کے بارے میں اس کے حقیقت جاننا چاہ رہے تھے, تو اس انٹرویو میں کوئی ایسا سوال ہی نہیں کیا گیا اور سامنے جامع شیری رکھی گئی اور اس کے بارے میں پوچھا گیا کہ جی کیا کھاتی ہیں, کیا پیتی ہیں, یہ کیا سین تھا, جامع شیری کا کیا مطلب تھا؟ یہی تو میں کہہ رہی ہوں کہ جو سوالات عوام کو تو نہیں پتہ تھا کہ وہ 2000 سے جامع شیری کی بات کی جائے گی, کہ اس کے اندر کوئی اتھینٹک سوال نہیں تھے. اگر اس کے اندر کوئی ایسی چیز ہوتی کہ جو عوام کو سمجھ آتی تو میرا خیال ہے کہ گالیاں نہ پھر سنتے ہیں. آپ بہت مطلب وہ ہو گئے کہ جی ٹھیک ہے, آپ نے بہت بڑا مارکا مار لیا کہ جی میں نے تو 2000 کا پہلے دفعہ میرے چینل پہ انٹرویو آیا ہے, ٹھیک ہے. تو وہ پہلی دفعہ جو ہے وہ انٹرویو آ گیا ایک چینل کے اوپر, لیکن اس پہلی دفعہ 2000 کے انٹرویو کا فائدہ کچھ نہیں ہوا, کیونکہ وہ اس پہلی دفعہ انٹرویو ہونے کے بعد گالیاں پڑی ہر جگہ سے. انٹرویو سے پہلے بھی گالیاں پڑی اور انٹرویو کے بعد بھی گالیاں پڑی. اچھا, مجھے یہ بتائیں کہ ایک یوٹیوبر, نارمل سی یوٹیوبر جو عام یوٹیوبر ہوتی ہے, اس کو انٹرویو دینے کے لیے جو نا 2000 نے ٹائم دیا, ظہیر نے ٹائم دیا, تو 2000 کے والدین کو ٹائم نہیں ملا اتنی دیر بات کرنے کے لیے جتنا ایک یوٹیوبر کو ٹائم ملا. یہی تو ایک دیکھیں ہمارا ایک بڑا ایک خطرناک سا المیہ ہے کہ جس والدین نے پالا, اتنا بڑا کیا, جو تڑپ رہے ہیں, ان کو اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنی بچی سے مل لیں, فون پہ بات کر لیں. یعنی کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میری بیٹی اگر کوئی فون استعمال کر رہی ہے تو اس کا نمبر کیا ہے, جبکہ جو 2-4 یوٹیوبرز ہیں ان کے پاس سب کچھ ہے, اس کو ویئر اباؤٹ سارے پتہ ہے, لیکن جنہوں نے پیدا کیا ان کو نہیں پتہ. تو یہ بڑی تکلیف دہ بات ہے کہ جن کا حق ہے ماں باپ کا, ان کو ملنے نہیں دیا جا رہا.
ٹھیک ہے. صرف ایک بندہ ہے جس کے ہاتھوں کی وہ کٹ پتلی بنی ہوئی ہے دعا زارا, وہ جیسے جو کہا جا رہا ہے ادھر سے وہ ویسے ہی کر رہی ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ بہت ایک شرمناک بات ہے. والدین کا حق سب سے پہلے ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ دوازارہ جو انٹرویو دے رہی ہے اور اس کے اندر یہ کہہ رہی ہے کہ میرے ماں باپ مجھ پہ تشدد کرتے تھے, اور ایک سائڈ پہ وہ یہ بھی بات کر رہی ہے کہ میں جب سے پیدا ہوئی ہوں مطلب میں نے کبھی روٹی نہیں کھائی, میں نے پیزا کھایا, نوڈلز کھائے ہیں اور یہ چیزیں کھائی ہیں. تو دیکھیں وہ اس بات کا, تشدد کی بات کا اس نے خود ہی جواب دے دیا نا. جی جی خود ہی جواب دے دیا کہ دیکھیں اگر تشدد ہوتا ہے تو پھر وہ اس طرح سے بچیاں گھر میں نہیں رہتی ہیں. پھر دوسری بات یہ کہ دیکھیں ایک مثال دے کے بات کر رہی ہوں کہ اگر والدین نے تشدد کیا بھی, اول تو یہ ساری بات جھوٹ ہے, اگر تشدد کیا بھی ہے یا اگر کبھی بچے کو ڈانٹ دیا یا کبھی کوئی ایک آدھ تھپڑ لگا دیا, وہ بھی بچوں کی غلطی پہ, تو وہ ماں باپ کا رائٹ بنتا ہے کہ اگر بچے کوئی غلطی کرتے ہیں یا کچھ اس طرح کی بات کرتے ہیں تو والدین کو پورا حق ہے کہ وہ اپنے بچوں پہ تھوڑی سختی بھی کریں. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کہا جائے کہ جو تشدد کیا ہے تو گھر سے بھاگی تھی, وہ یہ سب باتیں ہیں جو کہا جا رہا ہے وہ کیا جا رہا ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں آپ کو کوئی تھریٹس وغیرہ بھی آ رہے ہیں؟ بہت زیادہ. کس بارے میں تھریٹس آ رہے ہیں, کس بارے میں کہا جا رہا ہے آپ کو؟ بس مجھے جو یہ کہا گیا کہ جی آپ نے کسی چینل کو انٹرویو نہیں دینا, ٹھیک ہے, ہم اگر آپ دیکھنا چاہتی ہیں تو ہم دکھا دیتے ہیں, ابھی ہم سب کو منع کر دیتے ہیں کہ چینل. پھر میرے سامنے ہی کال کے اوپر, میرے پاس وہ سب ریکارڈنگ میں موجود ہے کہ میرے سامنے ہی یہ بات کہا جا رہا ہے, کسی کو مطلب کسی بندے کا نام لے کے تو اس کو کہا جا رہا ہے کہ یہ نمبر ذرا ٹریس کرواؤ, ٹھیک ہے, یہ ذرا مجھے بتاؤ وہ فلاں بندے کا جیسے کیا تھا نا اسی طرح سے یہ ذرا مجھے 5 منٹ کے اندر مجھے بتاؤ. تو وہ بہت مطلب مجھے تھریٹس دیے گئے ہیں. کہ ایک انٹرویو دینے کی کیا ریزن ہے کہ آپ انٹرویو میں کیا ایسا کہہ دیتی ہیں جو وہ منع کر رہے ہیں کہ آپ انٹرویو کسی کو نہیں دینا؟ میں سچ بول رہی ہوں, تو سچ جو ہے وہ میرا خیال برداشت نہیں ہوتا. سچ آپ کس کو کہتے ہیں؟ سچ اس کو کہتے ہیں کہ پھر آپ مطلب 2 مہینے سے آپ کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کے سامنے سچ لے کے آیا, میں آپ کے سامنے سچ لے کے آیا, تو سچ لا کے بھی 2 مہینے سے گالیاں بڑھ رہی ہیں, ٹھیک ہے نا. تو اب آپ یہاں سے دیکھ لیں کہ اس کے بعد اللہ کس کو عزت دے رہا ہے. اچھا کیا دینا چاہتی ہیں ان کو پیغام جو آپ کو تھریٹس کر رہے ہیں, جو آپ کو دھمکیاں دے رہے ہیں, کیا پیغام دینا چاہ رہی ہیں ان کو؟ میرا کوئی پیغام نہیں ہے, میں 100 بسم اللہ, آپ مجھے دھمکیاں دیں, آپ مجھے گولی مروائیں, آپ مجھے جو مرضی کریں, لیکن جو سچ ہے میں سچ بولتی رہوں گی اور سچ پہ میں کام کرتی رہوں گی. ڈرنے والی صرف اللہ کی ذات ہے, اللہ کے سوا میں کسی سے نہیں ڈرتی. آپ جو مرضی دھمکیاں دیں, FIA میں مجھے گھسیٹیں, آپ جو مرضی کریں, میں ڈرتی نہیں ہوں کسی سے. تو ناظرین یہ تھی ہمارے ساتھ میڈم بشریٰ شکیل, جن کو تھریٹس بھی دیے جا رہے ہیں کہ جی کسی یوٹیوبر کو انٹرویو نہیں دینا, کسی چینل پہ انٹرویو نہیں دینا. تو بس اسی حوالے سے کہ جی یہ سچ بولتی ہیں, سچ بتاتی ہیں, سچ کہتی ہیں, تھریٹس کیا جا رہا ہے کہ آپ نے انٹرویو نہیں دینا, بس انٹرویو نہ دینے کی جو نا تھریٹس آ رہے ہیں. تو باقی یہ ہے کہ انشاءاللہ ہر حقائق سے آپ کو اپڈیٹ رکھیں گے انشاءاللہ. تو اسی کے ساتھ اپنے دوست کو اجازت دیجیے گا. دیکھتے رہیں تو پاکستان. اللہ حافظ.